فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کوئی بدری صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں لیکن آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 سال تک ایسے انسان کا انتخاب کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر وہاں دوبارہ اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 27 رجب کو صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں پر گھیراؤ قائم رہا اور وہ اس طرح کیمو فالج تھے کہ صلاح الدین ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ صلاح الدین کو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ اس وقت 3 خلفاء اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ صلاح الدین اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے جب یہ خلفاء مزید دار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے۔ اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رچرڈ شیرول بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کی قبر پر لکھا ہے، اے اللہ اس شخص کو آخری فتح کے طور پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔